السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد، اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 95 سے آغاز کرنا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، فرمایا کہ اور ہرگز نہیں یہ تمنا کریں گے آباداً کبھی بھی، بما باسباب ان کاموں کے قدمت جو انہوں نے بھیجے آگے، ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، واللہ اور اللہ تعالیٰ علیم خوب جاننے والا ہے ظالمین ظالموں کو، ولا تجدنہم اور البتہ آپ پائیں گے ان کو احرص الناس لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص علی حیات دنیا کی زندگی پر، ومن الذین اشرکوا یہاں تک کہ مشرکین سے بھی زیادہ، یود احدہم چاہتا ہے ان میں سے ہر ایک، لو یعمر الف سنۃ کاش کہ اسے 1000 سال لمبی جو ہے نا زندگی مل جائے۔ فرمایا وما ہوا بمزحزحہ، فرمایا کہ حالانکہ نہیں بچنے والے یہ من العذاب عذاب سے، ان یعمر اگرچہ ان کو 1000 سال عمر دے ہی دی جائے، واللہ بصیر بما تعملون اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے بما تعملون، بما یعملون جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ تو ہم نے پڑھا تھا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اوپر سے اپنے آپ کو کہتے تھے کہ آمنا ہم بھی ایمان لے کر آئے ہیں، اور ان کا یہ دعویٰ ہے کہ لن يدخل الجنۃ الا من کان ہودا او نصارا، کہ 2 ہی گروہ جنت میں صرف جائیں گے، ایک یہودی جائیں گے اور ایک عیسائی جائیں گے، ان کے علاوہ اور جنت میں تو جانا ہی کسی نے نہیں، ہم تو پکے جنتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم پکے جنتی ہو، اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ تم نے اللہ کے ساتھ عہد و پیمان کیا ہوا ہے اور اللہ نے تمہاری رجسٹریشن کر دی ہے جنت میں پکی، تو پھر تم دنیا میں اتنے دھکے کیوں کھا رہے ہو؟ پھر کبھی تم جلا وطن ہوتے ہو، کبھی تم لڑائی جھگڑے کرتے ہو، کبھی تم قتل و غارت کرتے ہو، اور کبھی کس طرح کی تمہیں پریشانیاں ہیں زندگی میں، اور تم پھر جنت کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ پھر اس جنت میں جانے کا شوق کیوں نہیں ہے تمہیں؟ جس جنت میں سکون ہی سکون ہے، جس جنت میں، تو پھر فرمایا تم مرنے کی تمنا کیوں نہیں کرتے؟ تو فرمایا اللہ تعالیٰ نے آگے خود ہی فرمایا کہ اصل بات یہ ہے کہ یہ کبھی بھی یہ تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ ان کے کرتوت کیا تھے، یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے آگے کیا بھیجا ہوا ہے، ان کو اس بات کا علم ہے کہ یہ ساری ہماری خواہشات ہیں، ہمارے منہ کی باتیں ہیں، آگے جائیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ کیا ہے۔ فرمایا کہ یہ اپنے کرتوتوں کی وجہ سے بل الانسان والا نفسہ بصیرہ، اللہ نے دوسری جگہ پر فرمایا نا کہ انسان اپنے اعمال سے بخوبی آشنا ہے، یعنی ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر آج بھی دیکھ سکتا ہے کہ اس کو اندازہ ہو جائے گا کہ اس کا شمار جنتیوں والی لسٹ میں ہے یا جہنمیوں کی لسٹ میں۔ ہمیں سے بھی آج بندہ، لوگ کہتے ہیں نا کہ پتہ نہیں یار جنت میں جائیں گے یا جہنم میں جائیں گے، میں کہتا ہوں اس قرآن میں اللہ نے سب کچھ بتایا ہوا ہے کہ کون جنتی ہے کون جہنمی ہے، تو ہر بندہ اپنے گریبان میں جا کر دیکھ سکتا ہے کہ آج تک میں نے کیا کیا ہے، کتنا میں نے اللہ کو راضی کیا ہے، کتنے میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مانی ہے، کتنا میری زندگی میں دین ہے اور کتنا نہیں ہے۔ ہم میں سے ہر بندہ جانتا ہے میں کتنا اللہ کے لیے ٹائم نکالتا ہوں، جس مقصد کے لیے میرے رب نے اس دنیا میں مجھے بھیجا تھا، کیا میں مقصد میں حل کر رہا ہوں؟ تو یہ بات فرمائی جا رہی ہے، فرمایا کہ یہ کبھی بھی جو ہے نا وہ تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے کہ انہوں نے اپنی زندگیوں میں کیا گل کھلائے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ کل قیامت کے دن ہماری زندگی کے سارے چٹھے کٹھے کھول دیے جائیں گے، اس لیے یہ کبھی بھی تمنا نہیں کریں گے۔ اور لگتے ہاتھ یہ بات بھی سمجھ لیں کہ موت کی تمنا جو ہے نا وہ کرنی بھی نہیں چاہیے۔ یہ تو اللہ نے ان کو کہا ہے نا، جس طرح ان کا رویہ تھا، پھر اللہ نے وہی رویہ اپنایا کہ یہ ان کے لیے بات تھی، لیکن امت محمدیہ کے لیے یہ بات ہے کہ تم نے کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی، موت نہیں مانگنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ کبھی بھی اللہ کے ساتھ جو اللہ سے نا موت نہ مانگو، اس لیے موت نہیں مانگنی چاہیے، کیونکہ یہ زندگی جو بڑی اہمیت کی حامل ہے، جو اللہ نے مجھے اور آپ کو یہ جو زندگی دی ہے یہ بڑی اہمیت کی حامل ہے، یہی وہ زندگی ہے جس کی وجہ سے ہمیں کل قیامت کے دن اللہ نے جنت اور جہنم کے فیصلے کرنے ہیں، جس کی بیس پر اسی زندگی کی بنیاد پر ہمارے کل قیامت کے دن جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آج اس زندگی کی قدر کریں، اور اگر ہم اس زندگی میں نیکیاں کریں گے، نیک اعمال کریں گے، تو اسی زندگی کی بنا پر اللہ تعالیٰ ہمیں جنت دیں گے، اور اگر ہم اسی زندگی میں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ طیب ہو جائیں گے، معافی مانگ لیں گے سچے دل سے، تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جہنم سے ہماری جان چھوٹ جائے گی، جہنم سے ہم بچ جائیں گے۔ اور اگر اسی زندگی میں ہم ایک آنسو بہائیں گے نا اللہ کے حضور پیش ہو کر، رجلا خالیا ذکر اللہ، فرمایا کہ جس بندے نے تنہائی میں بیٹھ کر ایک آنسو نکال دیا اللہ سے، فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے بندے پر جہنم کو حرام کر دیتے ہیں، اور ایسے بندے کو اللہ ایسے بندے کو کل قیامت کے دن جو ہے نا وہ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دیں گے، سبعۃ یظلھم اللہ لا ظل الا ظلہ، فرمایا کہ اس دن 7 قسم کے خوش نصیب ایسے لوگ ہوں گے جن کو صرف اللہ کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ ان میں سے ایک وہ آدمی ہے جس بندے نے اللہ کے خوف سے تنہائی میں بیٹھ کر رب کو یاد کیا، اور اس کے دل میں یہ باتیں آئیں کہ مالک میں نے ساری زندگی تیری نافرمانیاں کی ہیں، تیرا کھا کر میں تجھ سے دغا کرتا
کرتا رہا ہوں میں نے تیرے ساتھ دغا کیا ہے، یا اللہ آج میرے پاس زندگی میرے سفید بال آ گئے ہیں اور مجھے اس بات پر شرمندگی ہے کہ میں نے ساری زندگی تیرے ساتھ بے وفائی کی ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے خوف سے اس کی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ نکل آئے، فرمایا اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا کل قیامت کے دن سایہ نصیب کریں گے۔ اور اندازہ کریں کہ یہی وہ زندگی ہے جس میں اگر ہم ایک آنسو بہائیں گے تو وہ جہنم کی دہتی ہوئی آگ کو بجا کر رکھ دے گا، اور یہی وہ زندگی ہے جس میں بندہ ایک روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 70 میل دور کر دیتے ہیں۔ یہی وہ زندگی ہے اگر اس زندگی میں بندہ الحمدللہ ایک دفعہ کہے تو اللہ کل قیامت کے دن میزان کو ایک دفعہ الحمدللہ کہنے سے بھر دے گا۔ اور لیکن عزیز بھائیو، اگر یہ زندگی ختم ہو گئی، اس کے بعد ہم آنسوؤں کے سمندر بھی بہا دیں اور اللہ سے کہیں کہ یا اللہ ہمیں معاف کر دے اس زندگی کے ختم ہونے کے بعد، تو عزیز بھائیو حدیث تو ضعیف ہے، لیکن حدیث میں آتا ہے کہ بندے مرنے کے بعد اتنا روئیں گے نا اپنے گناہوں کی وجہ سے اور اپنی مہلت چھین جانے کی وجہ سے اتنا روئیں گے کہ ان کے آنسوؤں میں کشتیاں چل سکیں گی۔ بس فرق اتنا ہے کہ وہ اور زندگی ہوگی اور زندگی ہے، یہ زندگی ہے امتحان کی زندگی۔ یہ آج زندگی مجھے اور آپ کو نصیب ہے، کل مجھے اور آپ کو یہ نصیب نہیں ہوگی۔ نہ ہم میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو اس دنیا میں آئے چلے گئے، تو آج وہ لوگ بھی چاہتے ہوں گے نمازیں پڑھنا، وہ بھی چاہتے ہوں گے صدقہ و خیرات کرنا، وہ بھی چاہتے ہوں گے حج زکاتیں ادا کرنا، اللہ سے بڑی اپیلیں کر رہے ہوں گے یا اللہ ایک دفعہ دنیا میں بھیج دے، ہم ساری زندگی روزے رکھ کے آئیں گے۔ اور آج مجھے اور آپ کو اللہ نے یہ مہلت دی ہوئی ہے، یہ زندگی کی نعمت دی ہوئی ہے، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہے۔ تو اس لیے فرمایا کہ مسلمان کو نہیں چاہیے کہ وہ اللہ سے موت کی دعا کرے، یہی تو زندگی ہے جسے اس نے جنت کمانی ہے۔ اگر یہ زندگی ختم ہوگی پھر اس کے بعد تو عمل کا موقع نہیں ہے۔ امتحان گاہ یہی ہے، کسی اسٹوڈنٹ کو کبھی دیکھا ہے امتحان گاہ میں کتاب کھولنے کی اجازت دیتا ہے کوئی؟ جس دن امتحان ہوتا ہے کمرہ امتحان میں کوئی تیاری نہیں کرنے دیتا اسٹوڈنٹ کو، اسی طرح یہ دنیا کمرہ امتحان نہیں ہے، قبر کمرہ امتحان ہوگی، آخرت کمرہ امتحان ہوگی۔ آج یہ دنیا ہے جہاں ہم اپنی آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، اگر یہ سانسیں بند ہوگی، فرشتہ موت کا نظر آ گیا تو توبہ کے دروازے مکمل طور پر بند ہو جائیں۔ تو اس لیے موت کی تمنا نہیں کرنی چاہیے، حتیٰ کہ جتنا بھی بڑا دنیا میں بندے کو مصیبت اور پریشانی آ جائے بندے کو موت نہیں مانگنی چاہیے۔ صرف ایک صورت ایسی ہے جس میں بندہ وہ بھی موت نہیں مانگ سکتا، اللہ سے دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ ان کان علی حیات خیر لی، فرمایا کہ اللہ بندہ یہ دعا کر سکتا ہے، وہ بھی صرف ایک موقع کی بنا پر، جب یہ موقع آ جائے بندے کی زندگی میں کہ بندے کا ایمان ہی داؤ پر لگ جائے، بندے کو ایسا لگے کہ اگر میں زندہ رہا تو میرا ایمان میرے ہاتھوں سے جاتا رہے گا۔ اگر یہ والا معاملہ آ جائے اور زندگی اور موت کا سوال پیدا ہو جائے تو پھر بندہ یہ دعا کر سکتا ہے کہ یا اللہ اگر میرے لیے میرا زندہ رہنا اس دنیا میں میرے لیے بہتر ہے تو یا اللہ مجھے زندہ رکھ، اور اگر میرا اس دنیا سے جانا بہتر ہے تو یا اللہ مجھے موت دے دے۔ یہ دعا کر سکتا ہے۔ یہی بات ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے دور کے وہ جو بادشاہ تھا اس سے تنگ آ کر اللہ سے دعائیں کی تھی، اور 3 دن کے بعد امام بخاری رحمہ اللہ اس دنیا سے چلے گئے تھے۔ انہوں نے کہا تھا یا اللہ اللہم توفنی الیک غیر مفتون، یا اللہ مجھے اس حال میں دنیا سے اٹھا لے کہ میں فتنے کا شکار نہ ہو جاؤں۔ وہ امیر تھا اور وہ کہتا تھا کہ تم میرے بچوں کو صرف بخاری پڑھاؤ اور امیروں کے بچوں کو بخاری پڑھایا کرو، غریبوں کے بچوں کو بخاری پڑھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے جنہوں نے اتنی محنت کے ساتھ اور اتنی عرقریزی کے ساتھ بخاری لکھی تھی، امام صاحب کہنے لگے کہ نہیں یہ اللہ کا یہ وراثت ہے اور نبیوں کی وراثت ہے، اس میں امیر غریب سارے برابر ہیں، جس طرح نماز میں سارے برابر ہیں، روزے میں برابر ہیں، اس طرح دینی علم میں بھی غریب امیر برابر ہیں، اس لیے میں یہ کام نہیں کروں گا۔ پھر وہ طرح طرح کی سزائیں دیتا تھا امام صاحب کو، انہوں نے ملک بدر بھی کیا، سارا کچھ کیا، تو اللہ تعالیٰ سے پھر انہوں نے دعا کی کہ یا اللہ اس سے پہلے کہ میں کسی فتنے کا شکار ہو جاؤں مجھے اس دنیا سے اٹھا لے، تو اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔ تو یاد رکھیں موت کی تمنا کبھی نہیں کرنی، بڑے سے بڑی مصیبت آئے اکثر مائیں جو ہے نا بچوں سے دکھی ہو کر کہتی ہیں کاش میں آج کے دن سے پہلے ماری جاتی، جتنا تم نے مجھے تنگ کیا ہوا ہے میں اس سے بہتر ہے کہ میں ماری جاتی۔ تو ایسی ماؤں کو چاہیے کہ وہ صبر شکر کا دامن پکڑیں اور بچوں کی اس طرح کی پریشانیوں پر گھر کے معاملات پر اللہ سے رجوع کریں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے کہیں یا اللہ اگر تو ایسی راضی ہے تو ہم بھی تیری رضا میں راضی ہیں، بلکہ اس بات پر شکر کریں اور اس بات کا عقیدہ رکھیں کہ امام کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن بندے کو اگر کانٹا بھی چبھتا ہے نا تو اللہ اس کا بھی اجر اس کو دیتے ہیں، اس کی وجہ سے بھی اس کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ تو اپنے گناہ معاف کروائیں، اپنے اللہ سے رجوع کریں، شاکر اور ثابت رہیں۔ تو یہ ہے ہم ایمان والوں کو حکم دیا گیا ہے کہ تم نے کبھی جو ہے نا موت کی تمنا نہیں کرنی، واللہ علیم بالظالمین، فرمایا کہ اللہ ان یہودیوں سے وہ بڑا بے خبر ہے، فرمایا کہ یہ کبھی نہیں موت کی تمنا کریں گے، اس لیے کہ ان کو پتہ ہے انہوں نے آگے کیا بھیجا ہے، ان کو پتہ ہے ان کے ساتھ آگے کیا ہوگا۔ فرمایا والا تاجدنہم احرص الناس علی حیات، فرمایا کہ یہ وہ بد نصیب ہیں، یہ وہ بدبخت ہیں جو ویسے تو اپنے آپ کو ایمان والے کہتے ہیں لیکن یہ جو ہے نا مرنا نہیں چاہتے۔ ان کی کوشش یہ ہے کہ ان کو دنیا میں 1000 سال زندگی مل جائے، یہ مریں نہ کبھی ہے۔ اور آج ہمارا حال بھی تو یہی ہے نا، یہ تو یہودیوں کی بات کی جا رہی ہے، ہمیں سے کوئی بندہ مرنا چاہتے نہیں ہے۔ ہمارے سامنے کوئی موت کی بات کریں تو ہم بچے کریں تو ہم اکثر بچوں کو ڈانٹ دیتے ہیں چل نیچا چپ کر، تجھے نہیں پتا ایسی باتیں نہیں کرتے، خوشیوں کے موقع پر ایسی باتیں نہیں کرتے۔ ہم بھی کہتے ہیں ہمارے سامنے کوئی موت کا ذکر نہ کرے، ہم بھی مرنا نہیں چاہتے۔ یہی بات ہشام بن عبد الملک اموی خلیفہ نے کہی تھی سلمہ بن دینار سے، کہنے لگا سلمہ بن دینار تابعی ہیں، پوچھنے لگا یار سلمہ بن دینار مجھے ایک بات تو بتاؤ ہمارا مرنے کو دل کیوں نہیں چاہتا؟ تو سلمہ بن دینار کہنے لگے اس لیے کہ ہم نے اپنی دنیا کو آباد کیا ہوا ہے اور اپنی آخرت کو ہم نے ویران کیا ہوا ہے۔ اگر ہم نے اپنی آخرت کو ویران نہ کیا ہوتا تو کبھی ہمارا دل نہ چاہتا اس آبادی سے ویرانی کی طرف جانے کو۔ فرمایا اس لیے ہم مرنا نہیں چاہتے کہ اب ہم نے دنیا کو آباد کیا ہوا ہے، اب وہاں ویرانے میں جانے کو ہمارا دل نہیں چاہتا۔ اگر ہم نے اپنی آخرت کو آباد کیا ہوتا تو کبھی ہمارے دل میں موت کا خوف نہ آتا۔ ٹھیک ہے، تو آج ہم بھی یہی چاہتے ہیں، ہم میں سے ہر بندہ بھی یہی سوچتا ہے کہ موت بڑی دور ہے، ہم نے اپنے آپ سے موت کو بہت دور سمجھا ہوا ہے، ہم سمجھتے ہیں بس مرنے والا مر گیا، جس نے جانا تھا وہ چلا گیا، ہمیں موت نہیں آنی۔ یہی وجہ ہے کہ آج دنیا میں موت کو ہم اپنے آپ سے بہت دور سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ دنیا کے چھوٹے چھوٹے کام ہمارے لیے بہت بڑے بڑے ہیں، دنیا میں چھوٹی چھوٹی خواہشیں ہمیں وہ اتنی لمبا انہوں نے ہمیں دنیا کی رنگ رنگینیوں میں ڈالا ہوا ہے کہ نہ ہمارا مرنے کو دل چاہتا ہے اور نہ ہم دین پر عمل کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ہم کہتے ہیں بڑا ٹائم پڑا ہے، کب ہم نے بوڑھے ہونا ہے، کب سفید بال آئیں گے، کب ہم کاروبار کرنے سے قاصر ہوں گے، کب ہم جاب کرنے سے قاصر ہوں گے، تب ہم مسجد میں جایا کریں گے، نمازیں پڑھا کریں گے، تسبیحاں پکڑ لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ 70-75 سال کی عمر ہو جاتی ہے بابی کی، وہ پھر بھی مکان ہی بنا رہا ہوتا ہے۔
हैं, कब्रों में टांगे होती हैं, उसको यही फिक्र होती है कि मेरी कोठी बन जाए, मेरा बंगला बन जाए, सारा कुछ हो जाए, मेरे बच्चों की जिंदगी बन जाए, मेरे बच्चे मेरी जिंदगी में अपने कदमों पर खड़े हो जाएं। किसी बंदे को यह एहसास नहीं है कि उसकी जिंदगी जो है ना वो खत्म हो रही है, पानी के साथ तरह बिगड़ रही है। और इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यही फरमान है, फरमाया कुन फी दुनिया का अन्ना का गरीब, फरमाया दुनिया में ऐसे जिंदगी गुजारो जैसे एक मुसाफिर गुजारता है। मुसाफिर क्या साथ रखता है? मुसाफिर बस चंद जरूरत की चीजें, एक आधा सूट साथ रखता है, पानी की बोतल साथ रखता है और वो सफर पर निकल जाता है अपनी मंजिल के मकसूद पर। फरमाया तुम भी दुनिया में, ये तुम्हारा ठिकाना नहीं है। फरमाया दुनिया तो हमने काफिरों के लिए बनाई है, ये काफिरों के लिए जन्नत है दुनिया, मोमिन का ठिकाना असल तो उसकी आखिरत है, उसकी जन्नत है। इसलिए दुनिया में जिंदगी ऐसे गुजारो कि जिस तरह मुसाफिर जिंदगी गुजारता है। फरमाया इज़ा अस्बहता फला तंतज़िर मसा, फरमाया जब तुम सुबह करो तो ये समझो कि शाम पता नहीं होनी है या नहीं होनी। जब फजर पढ़ो तो इस नियत से पढ़ो कि पता नहीं इसके बाद मैंने शाम तक जिंदा रहना भी है या नहीं। फरमाया बाइज़ा अमसैता, जब शाम तुम मगरिब पढ़ो, इशा पढ़ो, फरमाया फला तंतज़िर सबा, फरमाया फिर सुबह होने का इंतजार न करो कि सुबह भी होगी। क्या पता सुबह होती है या नहीं होती। तो इस्लाम का हमें ये हुक्म है कि तुमने भी इन लोगों की तरह नहीं हो जाना, तुमने अपनी आखिरत को आबाद करना है, अपनी ऊपर भी जिंदगी के बारे में सोचना है ताकि तुम्हें भी मौत से खौफ ना आए। खौफ आए भी तो फरमाया ये मौत तुम्हें जहां भी चले जाओगे दुनिया के जिस कोने में भी ये मौत तुम्हें ढूंढ लेगी। फरमाया और इन यहूदियों की रवश ये है, फरमाया कि ये चाहते हैं कि हमें जो है ना 1000 साल जिंदगी मिल जाए। और ये फरमाया वमिनल्लज़ीना अशरकू, फरमाया ये तो यहूदी हैं, ये आखिरत को भी मानते थे, ये रब को भी मानते थे, ये मूसा को भी मानते थे, तौरात को भी कुछ ना कुछ मानते थे। फरमाया इनका ये हाल है, ये तो मुशरिकों से भी ज्यादा, जो रब को बिल्कुल नहीं मानते, जो कुरान को बिल्कुल नहीं मानते, फरमाया ये तो उनसे भी ज्यादा मौत से डरते हैं। मुशरिक जो थे ना वो डट के मुकाबला करते थे मुसलमानों का। जितनी जंगें देख लें मुशरिकीन के साथ जंगें हुई हैं, मक्का के मुशरिकों के साथ डट कर मुकाबला करते थे मुसलमानों का, और अपने बातिल मबूदों के लिए जाने तक दे देते थे, कुर्बान कर देते थे अपनी जाने अपने बातिल मबूदों पर। फरमाया ये यहूदी तो ऐसे हैं, ये रब को भी मानते हैं, रसूल को भी मानते हैं, ये तो मुशरिकीन से भी गए गुजरे हैं। मुशरिकीन भी अपने दीन के लिए कुछ ना कुछ वो जान कुर्बान करने के लिए तैयार हो जाते हैं। इनसे जब कहा जाता है तुम जिहाद करो, ये कहते हैं फातह अंत व रब्बुका, जाओ तुम लड़ो और तुम्हारा रब लड़े, हम नहीं लड़ेंगे। फरमाया ये इतने बुज़दिल हैं, ये मरना चाहते नहीं है, इसलिए कि इनको पता है इनके करतूत क्या है, आगे जाके इनके साथ क्या होना है। मैं अगर इनको 1000 साल भी लंबी उम्र दे दी जाए ना, जिस तरह इनके करतूत है, फरमाया ये तब भी रब के अज़ाब से नहीं बच सकते। वल्लाहु बसीरुम बिमा यामलून, अल्लाह खूब जानता है जो ये कर रहे हैं। उसके बाद फरमाया कि कुल मन काना अदुव्वुल लिजिब्रील फइन्नहु नज़्ज़लहु, कह दीजिए कि जो कोई दुश्मन है जिब्रील का, फइन्नहु, चूंकि इन्नहु बेशक उस जिब्रील ने नज़्ज़लहु नाज़िल किया इस कुरान को, अला क़ल्बिका, ए नबी आपके दिल पर, बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के साथ, मुसद्दिक़न ये तस्दीक करता है, लिमा जो बैन यदैहि इससे पहले थी, किताबें, व हुदन और ये जो कुरान है ना ये हिदायत है, व बुशरा और खुशखबरी है, लिल मोमिनीन ईमान वालों के लिए। और मसला ये था कि ये जो यहूदी थे ना, इब्ने सूरिया ये यहूदी था, यहूदी आलम था और ये काना था आंख से। एक दिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आकर बैठ गया, इसने चंद सवाल किए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। तो ये कहने लगा कि ये बात तो बताओ तुम्हारे ऊपर वही कौन लेकर आता है और तुम्हें ये बातें कौन बताता है जो तुम हमें हमारे साथ शेयर करते हो, तुम कहते हो मेरे ऊपर कुरान नाज़िल होता है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिब्रील लेकर आता है। तो कहने लगा अच्छा जिब्रील लेकर आता है, कहने लगा फिर तो हम कभी नहीं मानेंगे, ये तो हमारा दुश्मन है। पूछा भी क्यों दुश्मन है? कहा कि ये तो गलती से तुम पर जो है ना वो लेकर आ गया है, वही लेकर आ गया है, वही तो इसने लानी थी जिब्रील ने किसी बनु इसहाक के नस्ल पर, यहूदियों की नस्ल में से किसी ने नबी बनना था, इसने गलती की है, इसने गलत किया है, जो बनु इस्माइल की लड़ी में से किसी बंदे पर जो है ना ये वही लेकर आ गया है। एक जुर्म इसका ये है, दूसरी बात ये है कि ये वही बंदा है जो हमारी उम्मतों पर अजाब लेकर आता है, ये वही फरिश्ता है। बहुत सारे फरिश्ते यानी कि बहुत सारी कौमें जो है ना वो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम उन पर अजाब लेकर आए थे ना, तो ये कहने लगा कि ये वो फरिश्ता है। हाँ अगर इस फरिश्ते की जगह पर मीकाईल आ जाता है ना जो बारिश बरसाता है, अगर वो आ जाता तो फिर हम उसकी बात मान लेते। अब चूंकि ये जिब्रील आता है वही लेकर, फरमाया कि अब हम इसकी बात नहीं मानेंगे, ये तो हमारा पक्का ठक्का दुश्मन है, इसने तो हमारी नस्ल के साथ दुश्मनी की है। इस नबी किसी हमारी नस्ल में आना था, इसने किसी और पे वही नाज़िल कर दी। आज कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि वही तो आनी थी हज़रत अली पर और ले आए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जिब्रील, इसलिए जिब्रील को गलती लगी है। तो अल्लाह ने कहा है, अल्लाह ने कहा फरमाया मन काना अदुव्वुल जिब्रील, फरमाया जो जिब्रील का दुश्मन है ना, फरमाया वो मुझे रब का दुश्मन है। मन काना अदुव्वुल लिल्लाहि, फरमाया जो अल्लाह का दुश्मन है, व मलाइकती और उसके फरिश्तों का दुश्मन है, व रसूली और उसके रसूल का, व जिब्रील और जिब्रील का, व मीकाल और मीकाईल का, फइन्नल्लाह अदुव्वुल लिल काफिरीन। तो फरमाया वो ये मत समझे कि वो इनका दुश्मन है, फरमाया रब वो रब का भी दुश्मन है, उसके रसूल का भी दुश्मन है, उसके सारे फरिश्तों का दुश्मन है। फरमाया ये एक ही तो जमात है, सारे इनका एक ही तो मिशन था। अगर एक बंदे को तुम जटला रहे हो तो फिर बाकियों को तुम कैसे कहते हो कि हम मार रहे हैं? फरमाया कि तुम एक ही तकलीफ कर रहे हो तो समझो तुम सब के दुश्मन, और जो इनका दुश्मन है वो मुझे रब का दुश्मन है। तो फरमाया इन्नहु नज़्ज़ल, फरमाया कि जिब्रील का यही कसूर है कि उसने अल्लाह के हुक्म के साथ जो कुरान नाज़िल किया है। जिब्रील के कौन सा बस की बात है, वो तो रब के हुक्म का पाबंद है। मैं हमने ही तो उसको हुक्म दिया था जाकर मोहम्मद के दिल पर कुरान नाज़िल कर दे, इसमें जिब्रील का क्या कसूर है? तो अगर हमारे हुक्म पर तुम्हें एतराज है ना तो फिर तुम जिब्रील के दुश्मन नहीं हो, फिर तुम हमारे दुश्मन हो। तो ये बात कही जा रही है। फरमाया कि अल्लाह ताला इन्नहु नज़्ज़ला अला क़ल्बिका, अल्लाह ने आपके दिल पर नाज़िल किया। तो ये बात रखें, याद रखें कि अल्लाह ने ये नहीं कहा कि आपके कान पर नाज़िल किया, आपकी आंखों पर नाज़िल किया, आपके दिमाग पर नाज़िल किया, इसलिए कि कान भी कभी धोखा खा जाते हैं। कभी हम सुनते कुछ हैं और बात कुछ होती है। आंखें भी धोखा खा जाती हैं, अंधेरे में रस्सी पड़ी होती है, हम समझते हैं सांप पड़ा है। कभी कभी ज़हन भी धोखा खा जाता है, हम कुछ समझते हैं निकलता कुछ है। तो ये बात, दिल ऐसा आर्गन है इंसानी जिस्म में जो धोखा नहीं खाता है, जो धोखा नहीं खाता। इसलिए इसका तज़किरा किया गया है कि ये कुरान जो है ना हमने आपके दिल पर नाज़िल किया गया है। और इससे ये बात भी समझ आती है कि ये कुरान चूंकि दिल पर नाज़िल किया गया है, इसलिए इसको दिल लगाकर सुनेंगे तो फायदा देगा। अकेले कानों से सुनेंगे या दिमाग में याद करने की कोशिश करेंगे तो उतना फायदा नहीं होगा इसका, जितना फायदा अगर इसको हम दिल लगाकर सुनेंगे और पढ़ाने वाला भी दिल से पढ़ाएगा तो फायदा होगा। क्योंकि
वही बात असर रखती है जो दिल से निकलती है पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से जो बात निकलती है वही दिल पर असर करती है, और ये कुरान जो है ना ये दिल से दिल तक का सफर है। इमाम कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दिल पर उतरा था और आज हम इसको पढ़ रहे हैं। तो दिल से दिल तक का सफर तभी तय होगा जब हम दिल को दिल के साथ मिलाकर पढ़ेंगे। तो फरमाया कि अल्लाह ताला ने ये किताब जो है आपके दिल पर नाज़िल की है, और फरमाया व हुदन, और इसमें हिदायत है। अच्छा, हिदायत ये ना, इसका एक माना हुदन का हिदायत है, दूसरा माना इसका हदिया। हदिया कहते हैं तोहफे को। हदिया और हिदायत के दोनों के रूट वर्ड जो है ना वो एक ही है, यानी कि ना असली हरूफ एक ही है इनके। हिदायत भी उन्हीं लफ्जों से बनता है, हदिया भी उन्हीं लफ्जों से मिलता है। तो यहाँ इसका माना ये भी हो सकता है कि ये कुरान को जो ना आम किताब ना समझो, ये समझो कि रब ने तुम्हें तोहफा दिया है, तुम्हें जिंदगी के असूल सिखाने के लिए। फरमाया कि इसको तोहफा समझो, और जो हम किसी को अगर तोहफा दें और वो उस तोहफे को अगर संभाल कर रखे और उसको पूरे एहतियात के साथ इस्तेमाल करे, और हम कभी जिंदगी में देख लें कि ये तोहफा हमने इसको दिया था, इसने बड़ी कदर की है, उसके पहना हुआ देख लें या उसने महफूज किया हुआ तोहफा देख लें, तो कितनी खुशी होती है हमें। और अगर वही तोहफा अगर हम किसी को दें और उसने वो जाकर किसी स्टोर में रख दिया हो, या किसी बेड के नीचे, या किसी ऐसी जगह पर जहां वो अपनी फजूल चीजें फेंकता है, तो कितना दुख होता है बंदे को, यार इसको मैंने इतनी अच्छी चीज दी थी, तोहफा दिया था, इसने ये कदर की मेरे तोहफे की। तो रब ये कह रहे हैं कि ये मैंने तोहफा दिया है, ये कोई आम किताब नहीं है, इसलिए तुम इसकी कदर करो। अगर कदर करोगे तो मुझे बड़ी खुशी होगी। व बुशरा लिल मोमिनीन, और याद रखना इस कुरान में ईमान वालों के लिए खुशखबरियां ही खुशखबरियां। फरमाया ये मोमिनों पर जो मसीबतें आती हैं ना दुनिया में थोड़ी बहुत, फरमाया ये चंद दिन की मसीबतें हैं, इसके बाद सुकून ही सुकून है, इसके बाद नेमतें ही नेमतें हैं, इसके बाद अमन ही अमन है। तो इसलिए इस कुरान के साथ जुड़ जाओ, तुम्हारी दुनिया भी बना देंगे हम, तुम्हारी आखिरत भी बना देंगे, जिस तरह दुनिया सहाबा की बनी और उनकी आखिरत भी बन गई। अल्लाह से दुआ है अल्लाह ताला अमल करने की तौफीक अता फरमाए। वमा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।